سورہ مطففین. سورہ مطففین کا تعارف. مقام نزول. سورہ مطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 36 آیتیں، 169 کلمے اور 730 حروف ہیں. مطففین نام رکھنے کی وجہ. مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں. سورہ مطففین کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ کافروں کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ اعمال نامہ نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے. نیز یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہ گار ہے. نمبر 3، جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے ان کا رد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نمبر 4، نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی. نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے. سورہ انفطار کے ساتھ مناسبت. سورہ مطففین کی اپنے سے ماقبل سورت انفطار کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انفطار کے آخر میں نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور سورہ مطففین کی ابتدا میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ: کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے 2 جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا. اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے. اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے. ناپ تول صحیح رکھنے کا فائدہ اور نہ رکھنے کا نقصان. یاد رہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہیں ناپنے اور تولنے پر ہی مبنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ ترجمہ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور ارشاد فرمایا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور صحیح ناپنے تولنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اسے نہیں پکڑیں گے۔ یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس کے نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے زیر تفسیر آیات میں سخت وعید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس حکایت میں بھی بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے غلہ ناپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے، بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح ناپنے اور تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، جبکہ صحیح انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ دوسرے کا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچک دار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، الاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، ترازو کے پلوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کر کے کم تول کے دینا وغیرہ۔ يوم يقوم الناس لرب العالمين، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا اور ان کی جزا ظاہر ہو جائے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت لوگوں کا حال، قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے حساب و کتاب اور ان کی جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اس سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ بشیر نام کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 3 دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بشیر تیرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک اونٹ خریدا تھا، وہ مجھ سے بھاگ گیا تو میں 3 دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھاگے ہوئے اونٹ کو تو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز نے تیرا رنگ تو نہیں بدلا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج 3 دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن تمام انسان پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک پہنچا ہوا ہوگا کہ کانوں کی لو تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کے اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ ترجمہ، بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گناہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے، یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے۔ اور کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لے لیا جائے اور ان اعمال پر انہیں سزا دے دی جائے۔ اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کے منکر ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ نمبر 2، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں منہمک ہو۔ نمبر 3، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا
ہرگز نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اس سرکش اور گناہگار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصوں کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و شرک جیسے برے اعمال کی شامت سے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی ران یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ ترجمہ، یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ كلا یقیناً تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی یقیناً بے شک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے دیدار سے اسی طرح محروم ہوں گے جس طرح دنیا میں اس کی توحید کا اقرار کرنے سے محروم رہے۔ ایمان والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی، اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تہدید ہو وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہو سکتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو۔ تو اس سے لازم آیا کہ مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ترجمہ، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ثم إنهم لصال الجحيم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، پھر ان سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون۔ ترجمہ، یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، مقرب بندے جس کی زیارت کرتے ہیں۔ كلا یقیناً تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں کفار کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی گئی، اور اب یہاں سے اہل ایمان کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یقیناً وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کی شان کتنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے، اور وہ اعمال نامے علیین میں مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، اور جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون۔ ترجمہ، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے اور للچانے والوں کو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نیک لوگوں کے اعمال نامے کی جگہ بیان کرنے کے بعد اب ان کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار نیک لوگ ضرور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ جنت میں تختوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اکرام اور اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اس نے انہیں عطا فرمائیں، اور وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ طرح طرح کے عذابات میں گرفتار ہوں گے۔ جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے کہ وہ خوشی سے چمکتے دمکتے ہوں گے، اور دل کی خوشی کے آثار ان چہروں پر نمایاں ہوں گے، اور جنت میں انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اور ابرار ہی ان کی مہر توڑیں گے۔ ان برتنوں پر لگی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے، اور للچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر اسی پر للچانا چاہیے، تاکہ انہیں مشک کی مہر لگی یہ شراب حاصل ہو، اور اس شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو کہ جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور تسنیم شراب کا وہ چشمہ ہے جس سے صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے، اور باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کافروں کو ان کے کیے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذین اجرموا، بے شک مجرم لوگ، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں آخرت میں ابرار کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کفار کس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، اور آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مجرم لوگ جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار کے سردار، ایمان والوں جیسے حضرت عمار، حضرت
خباب، حضرت سہیب اور حضرت بلال وغیرہ غریب مومنین پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ غریب مومنین ان مالدار کافر سرداروں کے پاس سے گزرتے تو یہ سردار آپس میں طعن کے طور پر ان مومنین پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو مسلمانوں کو برا کہہ کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کے احوال اور اعمال پر گرفت کریں، بلکہ ان کفار کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حال درست کریں۔ دوسروں کو بے وقوف بتانے اور ان کی ہنسی اڑانے سے یہ لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں کی غربت اور محنت پر ہنستے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، اور قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ ایمان والے دائمی عیش اور راحت میں ہوں گے اور کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں ہوں گے۔ جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو کافر جہنم سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑیں گے، اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ بار بار ایسا ہی ہوگا، اور کافروں کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جواہرات کے تختوں پر بیٹھ کر کفار کی ذلت و رسوائی اور عذاب کی شدت کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس پر ہنستے ہوں گے، اور کافروں کو ان کے کیے ہوئے ان اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ہنستے تھے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخری سے ہنسے اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بے ہدہ کلمات کہے، تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔